اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اسلم شاہ۔ آج پاکستان میڈیا ہاؤس کے پروگرام وائس آف لائر میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلوچستان کی معروف قبائلی شخصیت اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب کمال خان کاکڑ صاحب۔ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور کوئٹہ بار کے سابق صدر بھی ہیں۔ کمال خان کاکڑ صاحب، ہم آپ کو اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ شاہ صاحب، بہت خوشی ہوئی آج، خصوصاً کہ لائرز کے نام سے ایک یہ جو چینل پاکستان میڈیا ہاؤس، اس وائس آف کے لائرز کے نام سے اس چینل کا جو آغاز کیا ہے، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ وجہ یہ کہ لائرز ہی معاشرے میں دیگر افراد کی آواز ہوتی ہے، تو اس چینل کے ذریعے ہم عوام کی مشکلات، قومی مشکلات اور خصوصاً ہمارے لائرز کمیونٹی میں جو بھی مشکلات یا ان کو درپیش ہے مسائل، ان کو اجاگر کریں گے۔ تو بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے جن کلمات سے نوازا ہے ہمیں یا ہماری اس کاوش کو، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تھینک یو شاہ صاحب۔ کمال خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2020 کا اب اختتام ہے اور ملک بھر میں بار کونسلز کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو بلوچستان میں جو بار کے الیکشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ شاہ صاحب، الیکشن تو لائرز کمیونٹی میں ہر سال تقریباً 3 الیکشن ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل تعلقہ لیول پر ہمارے بلوچستان میں ابھی ریسنٹلی جیسے کچھ لاکھ ہم نے نائب صدر اس کے لیے مقرر کیا، اور سریاب نئے سیشن کورٹ یہ ہماری جوڈیشری نے مہربانی کر کے وہاں پر بھی بنیاد رکھا اس سال، تو وہاں پر بھی ہم نے نائب صدر کا ایک پوسٹ کریٹ کیا ہے کہ وہاں کے مسائل کو وہ دیکھیں گے۔ ڈسٹرکٹ کے علاوہ ہائی کورٹ بار اسٹیشن کا الیکشن ہوتا ہے ہر سال، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان لیول پر ہر سال ہوتا ہے۔ ایک الیکشن جو بہت اہم الیکشن ہے، جو کہ ہماری بارز کی ایک قسم کی سینٹ کہیں یا قانون سازی والا ادارہ کہیں، اس کا الیکشن 5 سال میں ایک بار ہوتا ہے، وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ پورے ملک میں ہوتا ہے بار کونسل کا الیکشن۔ جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتے ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا کوئی ٹائم فریم دے دیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن اور پاکستان اور بار کونسل کے الیکشنز یہ تمام ملک میں ایک ہی ٹائم پیریڈ سے ہوتے ہیں، چونکہ انہی سے ہی پھر پاکستان بار کونسل کے لیے ایک ممبر جاتا ہے، اور انہی میں سے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے ایک ممبر یہی چنتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے پاکستان کے ہر صوبے سے ایک ممبر اس کونسل میں شامل کیا جاتا ہے؟ ہمارے بلوچستان سے تو ایک ہی ممبر جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ٹوٹل جو ممبران کی تعداد ہے پورے بلوچستان کی وہ 7 ہے۔ 4 کوئٹہ سے ہے، ایک سیٹ جوب لولائی ڈویژن کا ہے، ایک سیٹ تربت آواران زون کا ہے، ایک نصیر آباد زون کا ہے۔ یہ 7 سیٹ ہیں۔ ان 7 میں سے جو اکثریت میں ہوئیں گے وہی اپنا ایک ساتھی یا اپنے 4 میں سے یا باہر سے کوئی صوبے سے کوئی سینئر وکیل کو سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے بھی بھجوا سکتی ہے، اور پاکستان بار کونسل کے لیے بھی ایک وکیل کو نمائندگی کے لیے منتخب کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس انتخاب کا سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں؟ جیسے آپ نے فرمایا اس میں آپ لوگ الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ 7 ممبران جو ہیں یا اپنی یہ 7 ممبران باہمی مشورے سے، ظاہر سی بات ہے کہ جو اکثریت میں ہوئیں گے، جو 4 کی تعداد میں ہوئیں گے جن کی فارمیشن بن سکتی ہے، تو وہی 4 میں سے یا کوئی خود اپنے 4 میں سے منتخب کر لیتے وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے۔ اور اس کا
ایکسپیرینس کا بھی کچھ حساب کتاب ہے اور سینئر بندے کو بھجواتے ہیں اکثر. اسی طرح پاکستان بار کونسل کے لیے بھی ایک شخص، اس کے لیے بھی ٹائم پیریڈ اور اس کے ایکسپیرینس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے مطابق ایک بندے کو یا اپنے فارمیشن میں سے یا باہر کے کسی وکیل صاحب کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کر دیتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ جو 5 سال تھے بلوچستان سے کامران مرتضیٰ صاحب پاکستان بار کونسل کے ممبر رہے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر منیر احمد کاکڑ صاحب رہے ہیں. صحیح. تو یہی طریقہ کار ہے. تو یہ الیکشن وکلاء کا ایک جمہوری عمل ہے، اور جمہوری عمل لائرز اس چیز کا پریکٹیکلی بھی اور عوام بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جمہوریت کی قیام میں لائرز کی پاکستان بننے سے ہی بہت اہم کردار رہا ہے. اس میں کوئی شک قائد نہیں. اعظم محمد علی جناح کی شکل میں وکلاء نے اپنا رول اس معاشرے کے لیے، اس وطن کے لیے بہت احسن طریقے سے نبھایا ہے. کچھ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ملکی ایشوز پر، اور جب اداروں پر کوئی بات آتی ہے وہاں پر لائرز کمیونٹی بیک آواز ایک جا ہوتی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی لائرز کمیونٹی میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ہی متحد اور اتفاق اور اتحاد ہے. ہماری دعا ہے اللہ پاک اس اتفاق اور اتحاد کو اور مزید جی ہاں وسعت بالکل. دیں اور اکبر مضبوط بنائیں. اکبر ہم لوگوں کو اللہ پروردگار یکجا کرے. اب جاننا چاہوں گا کہ موجودہ الیکشن جسے آپ نے بتایا کہ 28 نومبر کو جی بلوچستان بار کے الیکشنز ہیں، تو اس الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بطور ایک امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے نامینیشن پیپر تو جمع کرا دیے ہیں، چونکہ میرا تعلق شروع سے ہی پروفیشنل پینل سے رہا ہے جو ملکی سطح پر ان کو حامد خان صاحب لیڈ کرتے ہیں. اگر ساتھیوں نے مناسب سمجھا اور گراؤنڈ پر چونکہ 29 لوگوں نے اس میں کوئٹہ سے نامینیشن پیپر جمع کیے ہیں، تو جوڑ توڑ ہوگا اور دیکھیں گے کہ میدان میں کون رہتے ہیں. ارادہ ہے میرا انشاءاللہ کنٹیسٹ کرنے کا. آپ نے خواتین کی نمائندگی بار میں بھی ماشاءاللہ رکھی ہے. خواتین بھی بہت ہی سرگرمی سے ہمارے، چونکہ پروفیشنل ایسی فیلڈ ہے کہ وہاں پر جینڈر کا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پروفیشنل چاہے ڈاکٹر ہو، وکیل ہو یا میڈیا پرسن ہو، کوئی بھی شعبہ جی ہاں، زندگی ہو اس میں میں خواتین کا جی ہاں، نمایاں رول ہے. محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ جی ایک ہاں، بہت بڑا نام تھا لائرز کا، اور بلا شبہ ان کے بڑے خدمات ہیں. تو خواتین کو بالکل آگے آنا چاہیے، اسٹرگل کرنا چاہیے. خدمت ہے، خدمت کی تو پہلے سب سے پہلے ہم اپنے گھر کا کرتے ہیں، پھر آس پاس میں جو رہنے والی کمیونٹی ہے ان پر نظر ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے سارے ملک کے حالات پر لائرز کی نظر ہوتی ہے. مزید کمال خان صاحب آپ یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ بلوچستان کی جو لائر کمیونٹی ہے جی ہاں، فیڈریشن میں اور مرکز میں جو نمائندگی ہے وہ اس سے آپ اور آپ کے ساتھی یعنی لائر کمیونٹی بلوچستان کی وہ مطمئن ہے یا اس میں کوئی آپ لوگ چاہیں گے کچھ کہنا؟ سر بات ایسی ہے کہ بلوچستان تو آج سے نہیں، شروع سے ہی محرومیوں کا شکار رہا ہے. اگر آپ دیکھ لیں بلوچستان نے پاکستان کو بہت بڑا معدنیات کے حوالے سے بہت بڑا سپورٹ دیے. اگر آپ دیکھ لیں سی پیک میں جو پوزیشن آپ ماشاءاللہ بہت وقت دیے خدمت کو، آپ نے دیکھا بھی ہے بلوچستان میں تو کچھ نہیں ہے. ہم گوادر گئے تھے، وہاں پر پینے کا پانی بھی بہت دور سے پیسوں سے خرید کر کے لوگ لاتے تھے.
مرکز میں ہمارا پہلے ہوا کرتا تھا کہ بلوچستان سے ایک جج ہائی کورٹ کا، جیسے ابھی وہاں پر اعظم کمرانی صاحب ایلیویٹ ہوئے ایز اے جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اسی طرح تناسب سے ہمارے سیشن جج کا بھی وہاں پر بلوچستان کا کوٹا تھا، اس پھر بھی یہاں سے جج گئے ہیں وہاں پر خدمات سر انجام دیے ہیں. اب موجودہ سیٹ اپ میں بھی ہیں؟ موجودہ سسٹم میں امینڈمنٹ آئی ہے کہ مرکز اسلام آباد میں صرف وہی اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں انہیں کو ہی، یا لائرز کمیونٹی انہیں کو ہی لیا جائے، کنسیڈر کر دیں. انہیں کو کنسیڈر کر. کمال خان صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت موجودہ وقت میں بلوچستان سے کتنے جسٹس ہیں، یا ماضی میں کتنے رہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، سپریم کورٹ میں موجودہ جو پوزیشن ہے ہماری بلوچستان کی، وہ تو صرف قاضی فائز اسحاق صاحب ہی بلوچستان سے وہاں پر ایلیویٹ ہوئے تھے جج آف سپریم کورٹ. یہ 2017 8 اپریل 2017 سے 31 مارچ 2018 تک میں پریزیڈنٹ کوئٹہ بار رہا ہوں. اس دورانیے میں ہم بارہ چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہماری بار کی باڈیز بشمول میرے ملے ہیں. اس پر ہم نے اپنی جو استدعا تھی وہ پیش کی کہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بھی ناانصافی ہو رہی ہے، چونکہ ماضی میں ہمارے 3 ججز بھی رہے ہیں سپریم کورٹ میں، چودھری محمد افتخار صاحب کی صورت میں، راجہ فیاض صاحب، قاضی صاحب، لیکن 3 سال سے ہم بارہا ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ہماری کم سے کم 2 ججز ہمارے وہاں پر اس لیے ہونا ضروری ہے کہ جب سپریم کورٹ سے بینچ آتی ہے یہاں پر بلوچستان میں کیسز کی سنوائی کے لیے، تو ایٹ لیسٹ 2 ججز ہونے چاہیے جن کی یہاں پر ڈی بی ہو، ان کی بینچ مکمل ہو. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان 2 ججز حضرات کا تعلق جی ہاں، بلوچستان سے ہو، جی ہاں، کہ وہ یہاں سے تعلق رکھتے ہوں گے تو ان کا یہاں آنا جانا آسان رہے گا، اور جب آئیں گے تو ظاہر مقدمات کی سماعت میں بھی سہولت عوام کو ملے گی. اس کے علاوہ فیڈریشن کو بھی قائم رکھنے کے لیے تھوڑے تمام اطراف کو دیکھنا پڑتا ہے. دیکھنا بھی ہوتا ہے. تو باقی تو الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو ججمنٹ تھی اس کا تو پہلے سے پتہ نہیں کیا وجوہات تھی، انفیلڈ نہیں رہا موجودہ سچویشن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات رہیں کمال خان صاحب؟ اس میں سر جو آنریبل سپریم کورٹ نے ججز آپ صوبوں سے ایلیویشن کے لیے ایک کرائٹیریا رکھا تھا کہ سینئر موسٹ ول بی ایلیویٹ ہے جج آف سپریم کورٹ. تو وہ محمد نور مسکاندھی صاحب یہاں پر چیف جسٹس سے اسی دور میں ہی باقی جو ججز ایلیویٹ ہوئے ہیں جو سٹنگ ہے، وہ مسکاندھی صاحب سینئر تھے، بلوچستان کا جو بندہ تھا وہی سینئر تھا. میں اب ایک ایسے پورشن کی طرف آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں جو کہ یقیناً ایک بہت دکھ اور اس کا صدمے کا ایک لمحہ تھا. 8 اگست 2016 کو یہاں کوئٹہ بلوچستان کا جو صوبائی دارالحکومت ہے، یہاں ایک ایسا اندھوناک سانحہ ہوا جس میں ہمارے لائر کمیونٹی کے اور دیگر معصوم شہری بھی، لائر کمیونٹی کے تقریباً میرے خیال 56 وکلا شہید ہوئے، اور دیگر دوسرے بھی عام شہری بھی اس کی زد میں آئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی تحقیقات کا کیا ہوا؟ 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، تو وہ کہاں کس اسٹیج پر ہے کمال خان صاحب؟ شاہ صاحب، ایسے لوگ تو 56 گنتے ہیں. جی. میں تو 17 فروری 2007 جو کچہری میں ایسی واقعہ پیش آیا، بلاسٹ ہوا، اس میں ہمارے ایک جج صاحب واحد درانی صاحب شہید ہوئے، لائرز شہید ہوئے، اور
لیٹیگنٹ سائلین جو آئے تھے ان میں سے بھی لوگ شہید ہوئے. تو اس میں بھی 17 لوگ شہید ہوئے تھے اس واقعے میں. میں خود وہاں پر کچہری میں تھا, لیکن بس وہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے وقت پورا نہیں کیا تھا. 8 اگست 2016 کا تو کچھ ایسا تھا کہ ہماری تو اس میں جو پولیٹیکل فگرز تھے لائرز کے, اکیڈمیز تھے, جو ہمارے استاد تھے, اور ہمارے نوجوان اس میں 56 تو دھماکے میں شہید ہوئے. ان سے 2 ہفتہ پہلے ایک جان زیب علوی صاحب ٹارگیٹ ہوئے بروری روڈ پر. اس کے بعد بیرسٹر امان اللہ لا کالج کے پرنسپل تھے اچکزئی, بیرسٹر امان اللہ اچکزئی, وہ ٹارگیٹ ہوئے اپنے گھر کے قریب. تو ایک ہفتے میں ایسے سمجھے ہمارے 58 لوگ شہید ہوئے اور 150 کے قریب ہمارے لوگ زخمی ہوئے. تو اس میں ایسے گرانے تھے کہ وکلا کے کہ کسی کا صرف بچیاں رہ گئے تھے, کسی کا بیوہ رہ گئی, کسی کے بوڑھے والدین رہ گئے. بہت نقصان ہوا ہماری کمیونٹی کو, لائرز کمیونٹی کو. اس میں 3 ہمارے بار کونسل کے ممبر شہید ہوئے. شہید باز محمد کاکڑ صاحب جو پاکستان کے لیول پر لائرز کمیونٹی کا ایک لیڈر تھا, اور قاہر شاہ صاحب اسی طرح بہت سینئر وکیل اور بہت اکیڈمیکلی ہم لوگوں کا استاد تھا. داؤد قاسی صاحب نوجوان تھے, اچھے وکیل تھے, بار کونسل کے ممبر تھے. تو افسوس تو ہر وقت ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے. دیگر اداروں میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے, پولیس میں, میڈیا والے شہید ہوئے ہیں. بس امن کا کوشش بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے, اللہ پروردگار امن خوشحالی ترقی لائے اس ملک میں. آپ کی جو وکلا برادری ہے, لائرز کمیونٹی جس کو کہا جاتا ہے, زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی کمیونٹی کی نمایاں خدمات ہیں. اس 8 اگست 2016 کے سانحے کے بعد جو جام شہادت نوش فرما گئے, آپ لوگوں نے ان کی فیملیز کے بارے میں کیا کیا اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ان کی فیملیز کی لک آفٹر کیسے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی علم ہو کہ وہ تو شہادت کا ایک بہت بڑا رتبہ لے کر اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے. اب وہ نہیں ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے لواحقین ہیں. ان کے لیے آپ لوگوں نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو آپ وہ بھی بتائیں. شاہ صاحب, واقعہ کے پہلا ہفتہ تو بہت ہی دردناک اور کمپلسری کا تھا, کیونکہ اتنے زخمی تھے, اتنے لوگ مختلف اسپتالوں میں, ہر گلی میں فاتحہ. اور ایسے وکیل تھے جو مالی طور پر بہت کمزور تھے, تو ان کے لیے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت شروع میں ہماری بلوچستان کے وکلاء کو محترمہ بینظیر بھٹو نے 20 لاکھ روپیہ تقریباً دیے تھے جب وہ پہلے وزیر اعظم بنی. اس سے ایک لائر ویلفیئر ٹرسٹ بنایا گیا. اس ٹرسٹ سے میں نے زخمیوں کے لیے پیسے نکال کر مختلف گھروں کو پہنچائے. پھر ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی شہداء کمیٹی کے نام سے. تو سب کے گھروں پر گئے ہیں, اس کے حال احوال معلوم کرنے کے بعد میں سرکار نے بھی ہمارے ساتھ, خاص کر وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب صاحب نے, نواب ثناء اللہ زیری صاحب, انہوں نے دیگر صوبوں میں مردان میں بھی ایسے واقعات ہوئے, لیکن ان کی نسبت بلوچستان کی حکومت نے ہمارے ساتھ وکیلوں کے ساتھ اچھائی کی. تاریخ بہت ادھر ادھر نہیں کرتے ہیں, تاریخ یا ظالم ہے یا بہت عادل ہے. وہ کسی کا اچھائی بھی نہیں چھپاتا ہے اور برائی بھی نہیں چھپاتا ہے. تاریخ تو سب بیان کرتے ہیں. تقریباً 1 کروڑ 9 لاکھ روپے, چونکہ میں وہ کمیٹی میں تھا, اباؤٹ 1 کروڑ 9 لاکھ روپے ہم
اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا چیکوں کی صورت میں تمام فیملیز کو پہنچائے. چونکہ 1 کروڑ روپے گورنمنٹ نے دیے تھے, باقی تمام پاکستان سے لائرز کمیونٹی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا, ججز نے بھی ڈالا اپنی تنخواہوں سے, تو جا کر کے 1 کروڑ 9 لاکھ سے وہ ہر فیملی کو ملے. جی ہاں. کمال خان صاحب, موجودہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں لائر کمیونٹی کے روابط اور تعلقات کیسے ہیں, اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ شاہ صاحب, موجودہ گورنمنٹ وہ تو ایسی کس چیز کا مثال دیں, ان کی طرف سے تو ہمارے بار کے ساتھ فی الحال منظر عام پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم ان کا صفت کریں. لائرز کمیونٹی کو لا اینڈ جسٹس کی طرف سے بھی سالانہ گرانٹ ملتا ہے, اور صوبائی گورنمنٹ پر بھی یہ موجود ہے کہ وہ بھی پابند ہے کہ وہ لائرز کمیونٹی کے میٹیریل ایشو کے لیے گرانٹس دیں. ہم نے اس حکومت سے پہلے بھی اپلیکیشن دی تھی. خیبر پختونخوا, پنجاب, یہ سارے بار کونسلوں کا ہم جا کر کے الیکشنوں میں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. ہر بار کونسل کے ساتھ اپنا بار کونسل کا بلڈنگ کے لیے اپنا زمین ہوتے ہیں, وہاں پر ان کے آفیسز ہوتے ہیں, باہر سے کوئی وکیل آ جاتے ہیں, ان کے اکوموڈیشن کے لیے جگہ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو ہے نا کئی عرصے سے ہمارے پاس 5 کروڑ روپے بلڈنگ کے لیے, بار کونسل کی بلڈنگ کے لیے وہ پڑے ہوئے ہیں. بلڈنگ کے لیے زمین ہم نے صوبائی گورنمنٹ سے بھی بار بار استدعا کی ہے, مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور پھر ہمارے ساتھی ریسنٹلی جام کمال صاحب سے ملے تھے کہ ہماری یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ آف لائرز کی جو فنڈ ہے 25 کروڑ, یہ کم ہے, اس میں ہمارے ساتھ کچھ مدد کرتے. اس کے متعلق سمری وغیرہ بنی ہے, امید ہے کہ کریں گے, نہیں تو پھر پایا جام کرنا پڑے گا. دیکھیے, مسائل تو چلتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی جد و جہد ہو تو انشاءاللہ ضرور نکل آتا ہے. یہاں پر آپ نے بتایا کہ سابقہ وفاقی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 1 ارب روپے کا فنڈ, وہ فنڈ جو 1 ارب کا اسکالرشپ حسین اقبال صاحب نے بلوچستان کے عوام کے لیے اسی 8 اگست کے واقعے کے تسلسل میں دیا تھا, اس ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر کے اس کا بھی ایک روڈ میپ طے کر دیا. اس میں LLB بھی ہے جو کہ یہاں کے عوام کے لیے ہے, ہائر ایجوکیشن کے لیے PhD LLM بار اٹلا. تو یہاں ہمارے بلوچستان سے ایک خاتون جج صاحبہ بھی اس کے لیے کوالیفائی ہو گئی ہے PhD کے لیے. غالباً کوئی 15-16 لوگ اس میں وہ ٹیسٹ کے ذریعے کوالیفائی ہو چکے ہیں. ہوئے ہیں. جی ہاں. تو بڑی اچھی کاوشیں ہیں آپ کی, اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی اس قسم کی کاوشوں سے یہ اچھے کام ہوتے رہیں, اور ملک اور قوم کے جو بچے ہیں, خاص کر نسل نیو جنریشن, ان کو مواقع ملنے چاہیے جی ہاں کہ بالکل. وہ آگے کی طرف بڑھیں. آگے انہوں نے ہی اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. ظاہر سی بات ہے, بہتر ایجوکیشن سسٹم ہی ہر ملک کا, ہر قوم کا ترقی کا سیڑھی ہوتا ہے. بے شک. جو قومیں ایجوکیٹڈ ہیں وہ انہوں نے ترقی کی. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو باقی چیزوں سے مالا مال ہے, تعلیم کے زیور سے بھی مالا مال ہو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک ریفرنس کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمال خان صاحب, شاہ جو صاحب, ان کے خلاف ایک ریفرنس بنا اور پھر وہ صدر پاکستان نے اس کو وڈرا بھی کر دیا ہے, جی ہاں, اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ فی الحال تو ریٹن شیپ میں کچھ چیز سامنے نہیں آئی ہے. قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس تو شروع سے ہی ہماری اسٹانس رہی ہے. اس پر ہم نے جو ہے نا تحریک کا آغاز الدو کے اعلان اس صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن امان اللہ کنرانی صاحب کر چکے تھے.
تو ہم بلوچستان کے وکیل گئے سپریم کورٹ کا دروازے میں بیٹھ کے، وہاں سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا. پھر تمام ملک میں اس کی جو ہے نا سلسلہ چلا. وہ ایک پولیٹیکل ہی ریفرنس ہی ہم کہیں گے اس کو قاضی صاحب. ادروائز قاضی صاحب کے تو اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں، ان کے والد صاحب محترم کا تعلق بلوچستان سے تھا، اور اس کا پاکستان کے بننے میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ایک کلیدی کردار رہا ہے. سمجھے سیاسی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئٹہ انسیڈنٹ کے حوالے سے 8 اگست کے 2016 کے حوالے سے ایک ایسی جامعہ رپورٹ دی کہ اس میں سب کچھ واضح کر دیا. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ 56 دن گزارے اس رپورٹ کو. کمیشن جی ہاں ایک ہی جج کے اوپر مشتمل تھی، قاضی فائز اسحاق صاحب پر مشتمل تھی. قاضی فائز اسحاق صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھی وہ تو وڈرا ہو گئی ہے. ابھی تک منظر عام پر کوئی اور اقدام سامنے نہیں آیا. قاضی فائز اسحاق کی ہم بات نہیں کریں گے، ہم تو اداروں کی بات کرتے ہیں. ہمارے اس ادارے پر جو ملک کے اسٹیٹ کا ایک اہم ادارہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ معاشرہ کفر پر یکجا ہو سکتا ہے لیکن ظلم پر نہیں، ناانصافی پر نہیں. تو قاضی صاحب کے خلاف اگر کوئی ایسا اقدام غیر آئینی ناحق اقدام اٹھایا گیا تو ہم نے پہلے بھی تحریک احتجاج کی ہے، پھر بھی کسی بھی آخری قدم تک انشاءاللہ جائیں گے. کمال خان کاکڑ صاحب، آپ بتائیں گے کہ بلوچستان سے فیڈریشن میں جو اٹارنی جنرل کا ایک بہت اہم پورٹ فولیو ہے، جی ہاں، اس میں بلوچستان سے نمائندگی ماضی میں کیا رہی ہے اور ابھی کوئی ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب وہ پھر آ جاتی ہے کہ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ہم محرومیوں کے شکار ہیں. جی ہاں. سر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کے اٹارنی جنرل یا بختیار صاحب رہے ہیں غالباً 40 سال. اس کے بعد بلوچستان سے کوئی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بھی کوئی شخص نہیں لگا ہے. ایڈیشنل اٹارنی کا جنرل کا پوسٹ یہ کریٹ ہوا ہے کوئی اس پر لاہور کا ایک صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے. پھر ہمارے ساتھیوں نے پٹیشن بھی فائل کی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ پوسٹ ابھی تک خالی ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان کی بلوچستان کا سیٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب سکر سرکٹ بینچ میں جو لا آفیسرز ہیں، جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، وہاں پر سکر میں 3 ججز بیٹھتے ہیں. ان لا آفیسرز کی تعداد ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ سے زیادہ ہے. یہاں پر تو سی بی سرکٹ بینچ اور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ کوئٹہ اور تربت سرکٹ بینچ، یہ 8-10 بندے سنبھال رہے ہیں. ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد اور ہمارے ججز کی تعداد زیادہ ہے ان سے. وہاں پر لا آفیسرز کوئی 20 سے ابو ہے. تو ہمارے یہ بھی ہم نے بارہا اپنی گزارشات پیش کیے ہیں مگر عمل نہیں ہوا ہے ابھی تک اس پر. آخر میں کمال خان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میڈیا ہاؤس نے جو ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے وائس آف لائرز کے نام سے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میڈیا ہاؤس کے اس پروگرام کے تحت، یعنی وائس آف لائرز کے تحت، عوام اور ہماری وکلا برادری جو ہے ان کے درمیان روابط کو مضبوط ترین کیا جائے، ان کو قریب ترین کیا جائے. یعنی عوام کی رسائی وکلا برادری سے اور وکلا برادری کی رسائی عوام سے جتنی آسان اور سہل ہوگی، اتنے ہی مسائل احسن طریقے سے
حصول انصاف سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پاکستان میڈیا ہاؤس کا جو یہ پروگرام ہے وائس آف لائرز، اس میں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی ہمیشہ، اور ہمیں بلا شبہ لائر کمیونٹی کا تعاون درکار ہوگا، ہمیں عوام کا تعاون بھی درکار ہے، اور اس میں پورے پاکستان کے جو ہماری لائر کمیونٹی ہے، جو کہ بہت ہی ایک قابل احترام کمیونٹی ہے ہماری، ہم پاکستان میڈیا ہاؤس وائس آف لائرز کے اس پروگرام کے ذریعے ہم بلا تفریق پورے ملک سے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ پورے لائرز کی نمائندگی اس فورم پر رہے، اور عوام کے اور ان کے درمیان یہ جو پروگرام ہے وائس آف لائرز، یہ ایک برج کا کردار ادا کرے۔ تو اس پروگرام کے بارے میں اپنا آپ کیا اظہار خیال فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان میڈیا ہاؤس کو، جنہوں نے وائس آف لائرز کے نام سے یہ چینل آغاز کیا، اس چینل کا آغاز کیا۔ اور وائس آف لائر تو عوام کی آواز ہوتی ہے، بالکل مظلوم کی آواز ہوتی ہے، اور یہ پھر وہ کلا کی آواز ہو گئی، تو یہ یقیناً بہت خوش آمد اقدام ہے۔ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کا، پاکستان میڈیا ہاؤس کا، اور وائس آف لائر کے تمام جو ساتھی ہیں، جنہوں نے بہت محنت کر کے یہاں پر کوئٹہ تشریف لائے، محنت کر کے مختلف زاویوں سے ایک چیز کو اجاگر کیے، لوگوں کی محرومیوں کو، وکلا کے مسائل کو، اور ملک کو درپیش مسائل کو، اور ملک کو بنانے کے ایک سوچ لوگوں میں انشاءاللہ اجاگر ہوگا۔ انشاءاللہ امید یہی ہے۔ کمال خان صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے بہت اپنا شکریہ شاہ قیمتی صاحب۔ وقت، جبکہ اس وقت آپ لوگوں کی الیکشن کمپین عروج پر ہے، جی ہاں، بالکل۔ اور تو آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا بہت سی دعاؤں کے ساتھ، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آج کی نشست میں آپ نے بلوچستان کی معروف قبائلی شخصیت اور نامور قانون دان کمال خان صاحب سے بہت کچھ جانا، اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہے گی، اور میری پوری ٹیم کی، پاکستان میڈیا ہاؤس اور اس وائس آف لائرز کا جو پروگرام کا آغاز ہوا ہے، کہ اس میں ہم مسائل جو ہیں عوام کے اور ہماری لائر کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں، جو کہ عموماً منظر عام پر نہیں آتے۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے، آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔